آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ اپنی زندگی کے لمحات علم دین کی آگاہی کے بغیر گزارتے ہیں، چاہے وہ نماز کا شعبہ ہو، چاہے وہ دنیاوی کاروبار کا شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر اگر بندہ علم دین کی روشنی نہیں رکھتا ہوگا تو اس بندے کے لیے ہلاکت کے گڑھوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیاوی معاملات کے اندر شیطان اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دے گا، حلال کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن علم دین کی روشنی نہ ہونے کی صورت میں وہ کیا کر دے گا؟ وہ رزق حلال کی بجائے اپنے رزق کو حرام کر ڈالے گا، اور اس کے حرام کا نتیجہ وہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ اسی وجہ سے علم دین جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کی آگاہی کے لیے قرآن و سنت کے اندر جو جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اس کی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ اب اسی حوالے سے یہ میرے سامنے مشکات المصابیح کی کتاب ہے، جس کے اندر صاحب مشکات المصابیح نے ایک روایت بیان کی، اور اس روایت کے اندر صاحب علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا، ایک کیا تھا؟ عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ عالم دین تھا، جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ تو ان دو شخصوں کا ذکر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر سنا کہ یا رسول اللہ ان میں سے ایک عبادت گزار ہے، دوسرا عالم دین ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سن کر ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے اے لوگو میری فضیلت تم ادنا پر۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میری فضیلت تم پر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، کس کے بارے میں؟ عالم دین کی فضیلت کے بارے میں۔ اور یہ علماء ہیں کہ جن کی برکات سے اگر آج کوئی حج کر رہا ہے، اس کو حج کا طریقہ اگر بتانے والا ہے تو وہ عالم دین ہے۔ اگر کسی کے جیب کے اندر لاکھ روپیہ موجود ہے، اس نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے،
تو پیسے کے استعمال کا طریقہ بھی عالم بتاتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ تو ہے لیکن تو اس کو کون کون سے کاموں میں لگا سکتا ہے. یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر بندہ عالم دین کا محتاج نہ ہو. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے کے اندر بندہ عالم دین کا محتاج ہے. لیکن افسوس یہ ہے جس کی شان حضور بیان کریں آج اسی کی شان ہمارے معاشرے کے اندر کم نظر آ رہی ہے. لوگوں کے ہاں ویلیو ہی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عالم دین کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملہ فی جحرہا حتی الحوت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے نورانی فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، آسمان کے اندر جو مخلوقات ہے وہ بھی، زمین کے اندر جو مخلوقات ہے وہ بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ چونٹیاں جو ہوں اپنے سوراخوں کے اندر موجود ہیں. اور حضور نے فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر موجود ہیں وہ کرتی کیا ہیں؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عالم دین کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعائے استغفار کرتے ہیں. یعنی یصلون کا معنی اگر اللہ کی طرف نسبت کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتوں کی طرف نسبت کریں اور دیگر مخلوقات کی طرف نسبت کریں تو اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں اس عالم دین کے لیے جو لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتا ہے. کیا کرتی ہیں؟ دعائے استغفار کرتی ہیں کہ یا اللہ عز و جل اس عالم دین کی بخشش فرما دے. اتنا بڑا مقام کہ عام بندہ اپنی بخشش کی دعا چند لوگوں سے کروائے گا، یار میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. لیکن عالم دین کی شان کیا ہے کہ عالم دین کے لیے دعا استغفار اللہ کے نورانی فرشتے کر رہے ہیں. آسمانوں میں جو مخلوقات ہے وہ کر رہی ہے، زمین کے اندر جو مخلوقات ہے وہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ زمین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان سوراخوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعا استغفار کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عالم دین کا مرتبہ مقام کیا ہے کہ جو لوگوں کو قرآن و سنت سکھاتا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ روایت ترمذی شریف کی تھی. اب اگلی جو روایت ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں. اب یہ روایت سنن دارمی کی ہے. حضرت امام حسن بصری اس روایت کو بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے موت اس حالت کے اندر آئی کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم دین سیکھ رہا تھا. یہ بات ہو رہی طالب علم کی جو مدرسے کے اندر جس نے داخلہ لیا
کہ میں رسول اللہ کا دین سیکھوں، قرآن و سنت سیکھوں، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھاؤں، حضور کے دین کو آگے پھیلاؤں۔ اب ہے کیا وہ؟ طالب علم ہے، کر کیا رہا ہے؟ علم دین سیکھ رہا ہے، ابھی عالم نہیں بنا، ابھی علم دین سیکھنے کے مراحل کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وصال ہو جاتا ہے، دوران طالب علم اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ وصال ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور فرماتے ہیں اس طالب علم اور اللہ کے نبیوں کے درمیان جنت کے اندر ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ ایک درجے کا فاصلہ ہوگا کہ جو طالب علم قرآن و سنت کا علم سیکھ رہا ہے کہ اس سے میں اپنے نبی کے دین کو زندہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنی شان عطا فرمائی۔ نہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں علم دین کی برکتیں کیا ہیں۔ لیکن افسوس آج علم دین کی قدر و منزلت جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ پر کئی چیزوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ لوگ سیاست پر گفتگو کرنے پر جب آئیں تو پوری رات گزر جائے، ایسے ہی ہے نا؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی کی جا رہی ہے، آپس میں گناہ والی مجلس ہو رہی ہے، لوگوں کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب اس طرح کی مجلس شروع ہو جائے جس کے اندر علم دین سیکھا اور سکھایا جائے، 10 یا 15 منٹ بھی نہیں گزریں گے لوگوں کی طبیعت کے اندر بوجھل پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس کام کی ویلیو ہوتی ہے شیطان اس کو بوجھل بناتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے جس کام کے اندر جتنی مشقت ہوگی، وہ نفس پر جتنا گرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اس کا ثواب بھی دگنا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ علامت ہے کہ جب اس طرح کی مجلس کے اندر بیٹھنے سے دل اکتائے تو سمجھ لیں گے شیطان بار بار مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس نے یہ بات سیکھ لی، اگر یہ عالم دین کے پاس بیٹھ گیا تو یہ تو مجھے بھی پہچان لے گا، یہ میرے واروں کو پہچان لے گا، جس طرح میں اس پر وار کروں گا یہ میری حرکتوں کو پہچان لے گا۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرو کہ اس کو بیٹھنے نہ دو، اس کو۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، جب بھی اس طرح کے ماحول کے اندر طبیعت کے اندر گرانی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیں کام حقیقت کے اندر یہی ہے کہ جو شیطان کو گوارا نہیں ہو رہا، شیطان پریشان ہے، وہ کہتا ہے یار یا تو اس کو سلا دوں، یا تو اس کو بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے کی حالت کے اندر کیا کر رہا ہے، وہ حالت نیند کے اندر پہنچا ہوا ہے، یا اس کو میں دائیں بائیں معاملات کے اندر مصروف کر دوں، مشغول کر دوں تاکہ علم کی بات نہ سیکھے۔ تو اب اگلی جو روایت ہے آپ سن کر حیران ہوں گے، یہ روایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج عبادت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ مثلا ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، وہ 100 نفل پڑھ لیں گے، ایک ہی کونے کے اندر بیٹھ کر وہ قرآن پاک 3 4 سپارے پڑھ لیں گے۔ اگر انہی کو کہا جائے یار علم دین کی محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں آ کر علم دین سیکھو، وہ آگے سیکھیں گے یار میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں تسبیح پر اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں 5 سپارے میں نے مکمل کرنے، میں وہ مکمل کر لوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، عقل جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ میں 5 سپارے پڑھوں، اس کا ثواب زیادہ ہے،
اور یار یہ علم دین کی باتیں ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو، میں سائٹ پر ہو کر 100 نفل پڑھ لوں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن ہم نے وہ چیز سیکھنی ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائی، جو حضور نے ہمیں بتائی۔ اگرچہ معاشرے کے اندر ایک چیز کو لوگوں کے ہاں بڑی پذیرائی حاصل ہے، لیکن اگر اس کے خلاف حضور کا فرمان آ جاتا ہے تو ہم معاشرے کی پذیرائی کو نہیں دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ حضور کے فرمان کو دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور قربان ہم چلے جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب اس روایت کو بیان کرنے والے بھی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان 2 شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا، کان فی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے اندر تھے۔ وہ 2 شخص کس کے اندر تھے؟ بنی اسرائیل کے اندر تھے۔ احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر۔ حضور نے فرمایا وہ ایک شخص عالم دین تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ وہ فرضی نماز پڑھتا تھا، پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو علم دین سکھاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وہ نفلی عبادت نہیں کرتا، اس نے فرضی عبادت کرنی، اور کرنے کے بعد کیا کرنا؟ بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھانا کہ نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، نماز کے بعد سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ عالم دین کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس کے اندر کوتاہی نہیں کرتا، فرض کو ادا کرتا ہے، جو چیز واجب ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے۔ لیکن جو ایکسٹرا عبادت ہے نفلی، اس کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ علم دین لوگوں کو سکھاتا ہے۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل۔ حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے اندر دوسرا شخص ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کے اندر گزارتا ہے، اور دن اس کا کس حالت میں گزرتا ہے؟ روزے کی حالت میں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان دونوں اشخاص کا ذکر کیا گیا، ایہما افضل، آقا بتائیں ان میں سے افضل کون ہے؟ ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ عالم دین افضل ہے جو فرضی عبادت ادا کرنے کے بعد لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، یا وہ عبادت گزار جو ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل۔ حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت جو فرضی نماز ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر سکھاتا ہے۔ اب اتنی حضور نے جو وضاحت کی، شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس طرح میں فرما سکتے تھے کہ عالم افضل ہے، بات سمجھ لگ سکتی تھی نا۔ جب 2 شخصوں کا پوچھا گیا حضور یہ فرما دیتے عالم عابد پر افضل ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کو لمبا فرمایا وہ عالم جو فرضی نماز پڑھتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، علم دین سکھاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس عالم دین کی فضیلت اس عبادت گزار پر جو پوری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عالم دین کی فضیلت اس عابد پر زیادہ ہے۔
حضور نے کیا فرمایا کہ اس عالم دین کی فضیلت اس پر زیادہ. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم، اس عالم دین کی فضیلت اس عابد پر اس لیے ہے جس طرح میری فضیلت تم پر ہے، جس طرح میری فضیلت. اب یہ وہ روایتیں ہیں کہ ان روایات کے پیش نظر علم دین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کا انداز وہ جداگانہ ہوتا جا رہا ہے. جس کی فضیلت ہے اس کو باعث فضیلت نہیں سمجھا جا رہا، اور جس کی اتنی فضیلت نہیں اس کو بہت زیادہ رواج دیا جا رہا ہے. اب اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری روایت جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور بھی یہ بھی روایت سننے دارمی کی ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، علم دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ علم کی جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا قیمتی بنتا جا رہا ہے. آپ کو اس لمحے کے قیمتی ہونے کا پتہ نہیں. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات میں ایک گھڑی علم کا درس، یہ نہیں پوری رات علم کا درس ہو رہا ہے، کتنا؟ ایک گھڑی، ایک منٹ کے لیے ایک مسئلہ کوئی سنتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خیر من احیائها، تمام رات بیداری سے افضل ہے. کہ ایک بندہ ساری رات شب بیداری کرتا ہے، اللہ کے حضور قیام کے اندر کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے. یہ بندہ ایک طرف ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو صرف ایک منٹ کے لیے کوئی مسئلہ سیکھ لے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ جو ایک منٹ کے لیے ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، اس کا مرتبہ مقام اس کی عبادت کا اس بندے کی عبادت سے زیادہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ اب ایک منٹ کے علم دین کا یہ مقام ہے. تو جو بندہ ایک منٹ نہیں کئی کئی گھنٹے علم دین کے اندر گزارتا ہے، تو اس کی ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے. اسی طرح اگلی جو روایت ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی سننے دارمی کی روایت ہے کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر مسجد نبوی شریف کے اندر 2 مجلسوں پر ہوا. کتنی مجلسوں پر؟ مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی شریف. اور مسجد نبوی شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 مجلسوں پر ہوا. فقال کلاہما علی خیر، تو نبی علیہ السلام نے جب 2 مجلسوں کو دیکھا، حضور نے فرمایا یہ دونوں خیر پر ہیں، دونوں بھلائی پر ہیں. وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہے تو دونوں بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک مجلس دوسری مجلس سے بہتر ہے. ایک مجلس دوسری مجلس سے بہتر ہے. اب اس کی آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بھی شاہ فرمائی. حضور فرماتے ہیں اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، کہ ایک مجلس والے کیا کر رہے ہیں، وہ عبادت کا حلقہ لگایا ہوا ہے، تسبیح و تحلیل اس کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اندر دعا مانگی جا رہی ہے. یہ دعا کے الفاظ آئے ہیں اما ہؤلاء
فَيَدْعُونَ اللَّهَ، حضور فرماتے ہیں جو پہلی مجلس ہے وہ اللہ کے حضور دعا مانگ رہی ہے، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے متوجہ ہو کر وہ حاضر ہیں، فَإِن شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ، حضور فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دے، اور اللہ کی مرضی ہے جو مانگ رہے ہیں اللہ نہ دے۔ یعنی ایک مجلس کے اندر ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ، حضور فرماتے ہیں دوسری مجلس کون سی ہے؟ وہ لوگ جو علم دین سیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف علمی حلقہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک معلم ہے اور دوسرے متعلمین ہیں، سیکھنے والے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دوسری مجلس کے اندر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَهُمْ أَفْضَلُ، حضور فرماتے ہیں کہ جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں وہ افضل ہے۔ وہ کون ہے؟ یعنی وہ مجلس جس کے اندر ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، نفلی عبادت ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی خیر پر کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بھلائی پر ہے، غلط کام وہ بھی نہیں کر رہے، اس کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف بیان فرمائی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افضلیت کا سلسلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو افضل مجلس ہے وہ کون سی ہے؟ جس کے اندر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، حضور فرماتے ہیں افضل کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور میں ہوں ہی معلم کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں لوگوں کو کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ آج میں اس منبر پر بول رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو کئی واسطوں کے ساتھ میں رسول اللہ کا شاگرد ہوں کہ یہ قرآن پڑھنے کا انداز، حدیث کو سمجھنے کا انداز یہ رسول اللہ سے چلا ہے۔ اور آج امتیوں میں سے کوئی امتی بھی اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے وہ اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھے کہ میرے پڑھنے کا ثواب حضور کو مل رہا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے معلم ہیں، حضور میرے استاد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، یہ حضور نے قرآن سکھایا اور اتنا عرصہ آگے سکھاتے 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 وہ قرآن سیکھنے کی دولت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ سیکھنے سکھانے کا جو حلقہ ہے یہ افضل حلقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ثم جلس فیہم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی محفل کے اندر بیٹھے؟ سیکھنے سکھانے کی محفل کے اندر بیٹھے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قول کے ذریعے فضیلت بیان فرمائی، اپنی بات کے ذریعے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ افضل ہے، پھر حضور نے عملی طور پر بھی بیان فرمایا کہ کون سی مجلس کے اندر بیٹھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا یہ سبق ہے کہ امتیوں کے لیے بھی حضور کی سنت بن جائے، تاکہ وہ کبھی اس طرح کے حالات آ جائیں، بندہ کسی جگہ پر جا رہا ہے، جس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ عرس پر جاتا ہے، ایک طرف جناب والا ذکر کا حلقہ چل رہا ہے اور دوسری طرف علم دین کی مجلس لگی ہوتی ہے دوسری طرف، تو وہاں پر بھی کرنا کیا چاہیے؟ کہاں پر بیٹھنا چاہیے؟ جہاں پر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس کی شان کو بیان کیا جس کے اندر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، اور خود بنفس نفیس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آگے اگلی جو روایت ہے، اس روایت کو حضرت صاحب مشکات المصابیح نے حضرت انس بن مالک سے روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حل تدرون من اجود جودا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟
سب سے بڑا سخی جواد کون ہے؟ قالوا اللہ و رسول عالم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا جواد کون ہے۔ قال اللہ تعالی اجود جودا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جواد وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو سخی کہنا جائز ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ وہ سخی جب دے گا، سخی کا مطلب ہے جو خود بھی کھائے لوگوں کو بھی کھلائے۔ اللہ کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ جواد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو سخی کہنا جائز ہے؟ اللہ جواد ہے کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، اے میرے صحابہ اولاد آدم میں سے میں سب سے سخی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لجپال نبی سونے۔ یہ اسی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو عطا کرنے والا میں ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ ایک تو اللہ کی ذات جواد ہے سخی، دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تیسرا بھی پتہ ہونا چاہیے عام مخلوقات میں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا، حضور نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آج جس کو معاشرہ سخی سمجھتا ہے یار یہ بڑا سخی ہے، اللہ کے راستے میں بڑا دیتا ہے، آج رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ سب سے بڑا سخی حضور نے فرمایا میرے بعد لوگوں میں سے سب سے سخی وہ ہے عالم علمًا، جو علم سیکھے، فنشرہ، اور علم کو آگے پھیلائے۔ اس حدیث کے مطابق آپ کے سامنے سب سے بڑا سخی میں بیٹھا ہوا ہوں کہ علم سیکھا بھی اور آگے سکھلانے کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بھی دیا ہے۔ اور صرف جمعۃ المبارک کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، روزانہ بحمد اللہ تعالیٰ 14 یا 15 کے قریب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں پیریڈ پڑھاتا ہوں روزانہ، جس کے اندر مختلف علم دین کی کتابیں اللہ کے فضل احسان سے میں پڑھاتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کے نبی کی نگاہ عنایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو عالم دین ہے، جس نے علم دین سیکھا اور آگے سکھایا۔ اور آگے عالم دین قیامت والے دن کس شان سے آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت امیراً وحدہ، حضور فرماتے ہیں وہ قیامت میں اکیلا ہی امیر ہوگا۔ کون؟ جس نے علم دین سیکھا اور آگے سکھایا۔ اور دوسرے الفاظ ہیں او قال امۃ واحدہ، یا عالم دین کی حیثیت ایسی ہوگی جس طرح ایک جماعت کی حیثیت ہوتی ہے، ہوگا اکیلا لیکن ایک جماعت کی طرح وہ قیامت والے دن آئے گا۔ تو علماء اس کے عطا فرماتے اس وجہ سے کہ عالم دین وہ ہستی ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے معاملات کے اندر محتاج عالم دین کے ہیں۔ باپ فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں نہلانا کس طرح ہے، بیٹا پیدا ہو جائے اذان دینی ہے، دائیں کان میں کون اذان دینی ہے، بائیں میں اقامت کہنی ہے، پھر عقیقے کے مسائل آ جائیں، بتائیں جی بچے کا نام رکھنا ہے، کون سے دن رکھیں، کون سا نام رکھیں، ہر زندگی کے شعبے کے اندر کس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور عالم دین اتنا سخی ہے جو بچپن سے لے کر موت تک آپ کو دیتا ہی جا رہا ہے، جو آپ کو چند گھڑیاں کچھ پیسے دے دے تو آپ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، یار اس نے فلاں موقع پر مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، فلاں موقع پر مجھے 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، یار یہ بڑا سخی ہے۔ اور اس سخی کی طرف توجہ نہیں جس کو حضور نے خود بیان کیا ہے کہ وہ بچپن سے لے کر موت تک، پھر مرنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، پھر حشر میں کیا ہونا ہے اس کو بیان کرتا ہے، جنت میں جائیں گے کیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے اندر کوئی بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ایک عالم دین ایسا ہے لوگ جنت کے اندر بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت،
یا رسول اللہ یا علی۔ حضور نے فرمایا جنت کے اندر لوگ علماء کے محتاج ہوں گے کہ جنتی علماء کے پاس آ کر کہیں گے آج ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا سوال کریں۔ اور دنیا کے اندر محتاجی تو ہے ہی، لیکن جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر سب کی محتاجیاں نہ کام کاج کرنا ہے، وہاں بھی لوگ علماء کے کیا ہوں گے۔ اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیا عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔